واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا وہ پر افسوس واقعہ ہے جو قیامت تک نہیں بھلایا جا سکتا، جس میں نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے پردہ کیے ابھی 50 برس ہی گزرے تھے کہ 61 ہجری میں عراق کے شہر کوفہ سے کچھ فاصلے پر کربلا کے مقام پر یزید کے لشکر نے فرزند رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سفر کی حالت میں ان کے اہل و عیال اور رفقا سمیت شہید کر دیا۔ خلافت راشدہ کا 30 سالہ دور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر مکمل ہو چکا تھا اور پھر بادشاہت کی ابتدا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ جب 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا اور یزید ان کا جانشین بنا، تب تخت حکومت پر بیٹھتے ہی اس کے لیے سب سے اہم مسئلہ حضرت سیدنا امام حسین، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر سے بیعت لینے کا تھا، کیونکہ ان حضرات نے یزید کو امیر معاویہ کا ولی عہد تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان حضرات سے یزید کو یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خلافت کا دعویٰ نہ کر دے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا حجاز مقدس میرے خلاف اٹھ کھڑا ہو، جبکہ امام حسین کے دعویٰ خلافت کی صورت میں عراق میں بھی بغاوت کا سخت اندیشہ تھا۔ ان وجوہات کی بنا پر یزید کے پیش نظر سب سے بڑا مسئلہ اپنی حکومت کی بقا اور اسے تحفظ دینا تھا، لہٰذا اس نے ان حضرات سے بیعت لینا ضروری سمجھا۔ چنانچہ اس نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی اور ساتھ ہی ان حضرات سے بیعت لینے کے لیے سخت تاکیدی حکم بھیجا۔ ولید نے حضرت امام حسین کو حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ نے تعزیت کے بعد فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا اور نہ میرے لیے اس طرح چھپ کر بیعت کرنا مناسب ہے۔ اگر آپ باہر نکل کر عام لوگوں کو اور ان کے ساتھ ہمیں بھی دعوت دیں تو یہ مناسب ہوگا۔ یزید کی بیعت حضرت امام حسین کو قلبی طور پر سخت ناپسند تھی، کیونکہ وہ نااہل تھا اور اس کا تقرر بھی خلفائے راشدین کے اسلامی طریقہ انتخاب کے بالکل خلاف ہوا تھا، اس لیے آپ احتجاجاً اس کے خلاف تھے اور دوسری طرف حالات اجازت نہیں دے رہے تھے کہ آپ علل اعلان اس کے خلاف آواز بلند کریں، لہٰذا آپ نے اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرما لی۔ آپ کے مکہ مکرمہ پہنچنے کی خبر سن کر لوگ جوک در جوک آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ جب اہل کوفہ کو حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی خبر ملی اور انہیں اس بات کا علم ہوا کہ حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو انہوں نے حضرت امام حسین کے نام ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے کہ آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لائیے، مسند خلافت آپ کے لیے خالی ہے، ہمارے اموال اور ہماری گردنیں آپ کے لیے حاضر ہیں، سب کے سب آپ کے منتظر اور مشتاق ہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی امام پیشوا نہیں، آپ کی مدد کے لیے یہاں ہزاروں کا لشکر حاضر ہے۔ حضرت امام حسین نے جب اہل کوفہ کے خطوط میں ان کے جذبات، عقیدت، محبت، جان و مال قربان کرنے کی تمنا اور کوفہ کے آنے کی التجاؤں کو دیکھا تو فیصلہ کیا کہ حالات معلوم کرنے کے لیے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا جائے۔ چنانچہ آپ نے انہیں اہل کوفہ کے نام ایک خط دیا اور فرمایا کہ آپ کوفہ جا کر بذات خود براہ راست حالات کا صحیح اندازہ لگا کر ہمیں اطلاع دیجیے، اگر حالات سازگار ہوں تو میں بھی آ جاؤں گا اور اگر حالات نامناسب ہوں تو آپ واپس تشریف لے آئیے۔ حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ اگرچہ امام حسین کی شہادت کی خبر مشہور تھی اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا، مگر جب یزید بادشاہ بن گیا تو اس کی حکومت سلطنت دین اسلام کے لیے خطرہ تھی
اور اسی سبب سے اس کی بیعت ناروا تھی اور وہ طرح طرح کی تدبیروں اور ہیلوں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کر لیں۔ ان حالات میں کوفیوں کا بیاس ملت یزید کی بیعت سے دستکشی کرنا اور حضرت امام حسین سے طالب بیعت ہونا امام پر لازم کرتا تھا کہ ان کی درخواست قبول فرمائے۔ جب ایک قوم ظالم اور فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو اور صاحب استحقاق اہل سے درخواست بیعت کرے، اس پر اگر وہ بات قبول نہ کرے تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ اس قوم کو اس جابر ہی کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ حضرت امام حسین اگر اس وقت کوفیوں کی درخواست کو قبول نہ فرماتے تو بارگاہ الہی میں کوفیوں کے اس مطالبے کا امام حسین کے پاس کیا جواب ہوتا؟ یہ مسئلہ ایسا درپیش آیا جس کا حل اس کے سوا اور کچھ نہ تھا کہ حضرت امام حسین ان کی دعوت پر لبیک فرمائیں۔ اگرچہ اکابر صحابہ کرام حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت جابر اور حضرت ابو سعید وغیرہ حضرت امام حسین کی اس رائے سے متفق نہیں تھے، انہیں کوفیوں کے وعدوں کا اعتبار نہ تھا۔ امام حسین کی محبت اور شہادت، حضرت امام حسین کی شہرت ان سب کے دلوں میں اختلاج پیدا کر رہی تھی کہ گویا یہ یقین کرنے کی بھی کوئی وجہ نہ تھی کہ شہادت کا یہی وقت ہے اور اسی سفر میں یہ مرحلہ درپیش ہوگا، لہٰذا اندیشہ مانے تھا۔ بہرحال حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کی بے پناہ محبت عقیدت کو دیکھ کر حضرت امام حسین کی خدمت میں خط لکھ بھیجا کہ ہزاروں افراد نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور یہاں کے سب لوگ آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں۔ امام حسین نے اس اطلاع کے بعد کوفہ جانے کا عزم کر لیا اور ادھر کوفہ میں جو فساد برپا ہو چکا تھا اس کی آپ کو اطلاع نہیں ہوئی۔ حضرت امام حسین نے 3 ذی الحجہ 60 ہجری کو اپنے اہل بیت وغیرہ کل 82 افراد کو ہمراہ لے کر راہ عراق اختیار فرمائی۔ راستے میں حضرت امام حسین کو کوفیوں کی بدعہدی اور حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر مل گئی۔ اس پر امام حسین نے رفقا کی آراء مختلف ہوئی اور ایک بار آپ نے بھی واپسی کا قصد فرمایا، لیکن بہت گفتگو کے بعد یہی طے پایا کہ سفر جاری رکھا جائے اور واپسی کا خیال ترک کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین نے بھی اس رائے سے اتفاق کیا اور قافلہ آگے چل دیا، یہاں تک کہ حضرت امام حسین نے کربلا میں نزول فرمایا۔ یہ محرم الحرام 61 ہجری کی 2 تاریخ تھی۔ آپ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین کربلا سے واقف تھے۔ آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ انہی دنوں آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور نے آپ کو شہادت کی خبر دی اور آپ کے سینہ مبارک پر دست اقدس رکھ کر دعا فرمائی، اے اللہ حسین کو صبر و اجر عطا فرما۔ پھر ابن زیاد نے حضرت امام حسین کو ایک خط لکھ بھیجا کہ یزید کی بیعت کر لیجئے۔ جب وہ خط آپ کے پاس پہنچا، آپ نے اسے پڑھ کر پھینک دیا اور خط لانے والے قاصد سے کہا کہ اس وقت میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ اس نے جا کر ابن زیاد کو بتایا تو جواب سن کر ابن زیاد غصے سے اٹھا۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا، فوجیں تیار کی اور ان کا سپہ سالار عمر بن سعد کو بنایا جو ملک رائے کا والی تھا۔ اس نے پہلو تہی سے کام لیا۔ اس پر ابن زیاد نے کہا یا تو لڑنے کے لیے تیار ہو جا یا پھر حکومت چھوڑ کر گھر بیٹھ جا۔ ابن سعد نے حکومت اختیار کی اور 22,000 سوار اور پیادہ لشکر لے کر نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے چل پڑا، یہاں تک کہ یہ لوگ دریائے فرات کے کنارے پر قابض ہو کر قافلہ سید امام حسین اور پانی کے درمیان حائل ہو گئے۔ یہاں یہ کارروائی ہوئی کہ سب خیمے ایک دوسرے کے خیموں کے پیچھے خندق کھود کر اسے نرکل وغیرہ خشک لکڑیوں سے بھر دیا گیا۔ اب امام حسین کے رفقا ان کاموں سے فارغ ہو کر سیدنا امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امام حسین اپنے اہل اور ساتھیوں سے فرما رہے ہیں
کہ صبح دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے۔ میں نے باخوشی تمام تم سب کو اجازت دی، ابھی رات باقی ہے، جہاں جگہ پاؤ چلے جاؤ، اور ایک شخص میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کو ساتھ لے جاؤ۔ اللہ تم کو جزائے خیر دے، دیہات و بلاد میں متفرق ہو جاؤ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بلا ٹالے۔ دشمن جب مجھے پائیں گے تو تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ یہ سن کر امام کے بھائیوں، صاحبزادوں، بھتیجوں اور عبداللہ بن جعفر کے بیٹوں نے عرض کی کہ ایسا ہم کس کے لیے کریں؟ اس لیے کہ آپ کے بعد زندہ رہیں۔ اللہ ہمیں وہ منحوس دن نہ دکھائے کہ آپ نہ ہو اور ہم زندہ رہیں۔ یہاں تک کہ ابن سعد نے اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین اور آپ کے رفقا پر حملہ کر دیا۔ آپ کے رفقا احباب، برادران، شہزادگان ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے۔ تقریباً 50 سے زائد افراد شہید ہو گئے اور بالآخر حضرت امام حسین کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ یزید بن معاویہ وہ بدبخت شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس پر ہر زمانے میں پوری دنیا اسلام ملامت کرتی رہی ہے اور قیامت تک اس کا نام حقارت سے لیا جائے گا۔ محرمات سے نکاح اور سود وغیرہ ممنوعات کو بھی اس بے دین نے اعلانیہ رواج دیا۔ مدینہ طیبہ، مکہ مکرمہ کی بے حرمتی بھی کروائی۔